یہ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت 5 نمازیں پڑھا کرے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، جنت کے دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتی ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ میں کہتی ہوں کہ انسان اتنے گناہ کرے جتنا اس میں سزا سہنے کی ہمت ہو۔ رب کی قسم، رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن جو لوگ استغفار کثرت سے پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرماتا ہے، اور جو لوگ گناہ کر کے اس کا ازالہ کرنے کے لیے بھلائی، خیرات اور صدقات کثرت سے دیں تو رب العالمین کی ذات غفور الرحیم ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ عبدالکلام آزاد۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے، عربی کہاوت۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ سبحان۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ ہی تبدیل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسے سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ رب العزت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند سکے آنسو رکھ کے جو چاہے خرید لیں۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ اور جہنم کے خلاف ڈھال ہوتا ہے اور عذاب سے امان دلاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا اور آپ کو، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور اچانک سے ایسا نور ٹپکا، حضرت عائشہ بے ہوش ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عائشہ یہ تو ایک جھلک تھی، اللہ نے مجھے 70 پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرقان کی بیماری کا علاج ہے، جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا شیطان 3 روز تک اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دعا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔
اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارے وقت میں محرومیوں کے گھاؤ اتنے ہیں، ہمیں خوشیوں پہ ہنسنے کا سلیقہ تک نہیں آتا۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہارو گے تو سمجھدار بن۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا تو بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ اے خدا تو صبر استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ قناعت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر دور نہیں کروں گا۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔